امریکہ ایران میں سیز فائر اب بھی برقرار ہے، کچھ معاملات اٹکے ہوئے ہیں، حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا امریکہ اور ایران میں جنگ بندی اور ثالثی تاریخی کردار ہے، پہلی بار امریکی اور ایرانی حکام نے براہ راست مذاکرات کیے، ماضی میں جنگیں رکوانے اور امن قائم کرنے میں کئی سال لگے، اسلام آباد میں 21 گھنٹے طویل مذاکرات ہوئے، بعض لمحات ایسے آئے کہ بات ٹوٹتے ٹوٹتے جڑتی رہی، یہ اللہ کا کرم ہے۔ فیلڈ مارشل اور ان کی ٹیم راتوں کو جاگے پوری رات کام کرتے رہے، دن رات محنت کرنے پر نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے بعد امریکی صدر کا نیا بیان، ٹروتھ سوشل پر لکھا، ایرانی بحریہ سمندر کی تہہ میں جا چکی، مکمل تباہ ہو چکی، 158 جہاز ختم کر دیے۔ ٹرمپ کہتے ہیں جن چیزوں کو ہم نے نشانہ نہیں بنایا وہ چند ایک ہی ہیں اور زیادہ خطرناک نہیں۔ ٹرمپ نے وارننگ دی اگر کوئی بھی کشتی ہماری ناکہ بندی کے قریب آئی تو اسے فوراً ختم کر دیا جائے گا۔ اور ایرانی اسپیکر باقر غالباف کا کہنا ہے امریکیوں نے پھر ہمارے ارادوں کا امتحان لیا تو انہیں بڑا سبق سکھائیں گے۔ 5 داران انقلاب نے امریکہ کو خبردار کر دیا، دشمن جان لیوا بھنور میں پھنس سکتا ہے۔ چین کا آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کی دھمکی پر اظہار تشویش، چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے آبنائے ہرمز کو محفوظ اور بلا رکاوٹ رکھنا عالمی برادری کے مفاد میں ہے۔ برطانیہ کا آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کی حمایت سے انکار، برطانوی وزیر اعظم کہتے ہیں چاہے جتنا بھی دباؤ ڈالے برطانیہ کو اس جنگ میں نہیں گھسیٹا جا سکتا، آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر کھلا رکھنا ہی اولین ترجیح ہے۔ فرانس اور برطانیہ کا آبنائے ہرمز کے لیے کثیر الملکی مشن پر کانفرنس بلانے کا اعلان، فرانسیسی صدر میکرون نے کہا آبنائے ہرمز بھی آزاد اور بلا رکاوٹ نیویگیشن فوری بحال کی جائے۔ اسپین نے امریکہ کی جانب سے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کا فیصلہ بے معنی اور ناقابل فہم قرار دے دیا۔ وزیر دفاع مارگریٹا ویبلز کا کہنا تھا امریکی اقدام سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو رہی ہے۔ سعودی یورپی کمیشن کا کہنا ہے آبنائے ہرمز سے آمد و رفت کی بحالی انتہائی ضروری ہے۔ ترکی پرامن طریقے سے آبنائے ہرمز کھولنے کا حامی ہے۔ آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے مسلح بین الاقوامی مداخلت پر سنگین چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ترک وزیر خارجہ نے خبردار کر دیا، انٹرویو میں کہا جنگ بندی میں 45 سے 60 دن کی توسیع ممکن ہے۔ اسرائیل ایران کے بعد ترکی کو اپنا نیا دشمن قرار دے سکتا ہے۔ ایران اور امریکہ جنگ بندی میں مخلص ہیں لیکن اسرائیل خلل ڈال سکتا ہے۔ اسلام آباد میں خاموش سفارتکاری تیز، سیز فائر ڈیڈ لائن سے پہلے پیش رفت کے لیے کوششیں، ذرائع کا کہنا ہے ایرانی وزیر خارجہ کی تہران روانگی سے پہلے اہم ملاقات ہوئی جس میں مذاکراتی عمل پر گفتگو کی گئی۔ اسلام آباد اگلے مرحلے کو فیصلہ کن بنانے کے لیے متحرک، سول اور عسکری قیادت کی مشترکہ سفارتی کوششیں، اعلیٰ سطح پر رابطے جاری۔ پاکستان کی کوشش ہے جنگ بندی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف 15 اپریل کو 2 روزہ دورے پر سعودی عرب جائیں گے، سعودی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ ذرائع کے مطابق سعودی عرب سے ہی ترکی روانہ ہوں گے جہاں اناطولیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے چین کے سفیر کی ملاقات، اسلام آباد مذاکرات کے بعد کی صورتحال اور پیش رفت پر تبادلہ خیال، چینی سفیر کی امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان کے کردار کی تعریف۔ پاسداران انقلاب کا آبنائے ہرمز سے امریکی جہازوں کو روکنے کا دعویٰ، تسنیم نیوز اور فارس نیوز نے پاسداران انقلاب کے حوالے سے ویڈیو جاری کر دی۔ پاسداران انقلاب کے مطابق ویڈیو میں امریکی جہازوں کو پیچھے ہٹنے کی وارننگ دی جا رہی ہے۔ ویڈیو میں سنا جا سکتا ہے ایرانی بحریہ امریکی نیوی کے جہاز کو متنبع کر رہی ہے کہ آبنائے ہرمز سے دور رہے ورنہ اسے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ امریکہ کی جانب سے اس پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے اعلان کے بعد بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ، لندن برنٹ خام تیل کی قیمت 7.82% اضافے سے $102.64 فی بیرل ہو گئی۔ ویسٹ ٹیکسس خام تیل کی قیمت میں 8.2% اضافہ،
قیمت $104.49 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والے پاپائے روم کو جرائم پسند قرار دے دیا۔ مسیحیوں کے پیشوا پوپ لیو پر تنقید کرتے ہوئے کہا، ہمیں ایسا پوپ پسند نہیں جو یہ کہے کہ جوہری ہتھیار رکھنا ٹھیک ہے۔ انہوں نے ہمیں نشانہ بنایا ہے۔ پوپ لیو نہایت لبرل سوچ رکھنے والے شخص ہیں، میں ان کا مداح نہیں، میرے خیال میں وہ اچھا کام نہیں کر رہے۔ ٹرمپ نے مسیحا کے روپ میں اپنی تصویر بھی شیئر کر دی۔ پوپ لیو نے جواب دیا، ٹرمپ سے ڈرنے والا ہوں نہ اس سے بحث کروں گا، جنگ کے خلاف آواز اٹھاتا رہوں گا۔ آج لوگ مسائل کا شکار ہیں، بے گناہ مارے جا رہے ہیں۔ امن، بات چیت اور تعلقات کے فروغ کی کوشش جاری رکھیں گے۔ کراچی کا نیپا فلائی اوور بیٹھ گیا۔ K4 منصوبے کی پائپ لائن ڈالنے کے دوران فلائی اوور کو شدید نقصان۔ نیپا سے حسن اسکوائر جانے والا ایک حصہ شدید متاثر، 5 سے 6 فیٹ گہرا گڑھا پڑ گیا۔ انتظامیہ نے متاثرہ حصے کو رکاوٹیں لگا کر بند کر دیا۔ FIA ٹھیک کام کرتی تو نیب کی ضرورت نہ پڑتی۔ یہ سارا کام FIA کا ہے جو نیب کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا FIA میں تعینات نئے اسسٹنٹ ڈائریکٹرز اور انسپیکٹر سے خطاب۔ کہا، FIA جیسے اہم ادارے کو سب سے زیادہ کرپشن خراب کرتی ہے۔ وعدہ کرتا ہوں آپ کے ہر مسئلے کے حل کے لیے ممکنہ حد تک جاؤں گا۔ آپ کو بھی وعدہ کرنا ہوگا کہ FIA سے کرپشن کا مکمل خاتمہ کریں گے۔ کوئی اہلکار کرپشن میں ملوث پایا گیا تو اس کے لیے معافی نہیں ہوگی۔ چلاس کے علاقے تھور میں پولیس پر فائرنگ سے 3 اہلکار شہید، DSP زخمی ہو گئے۔ ترجمان حکومت کہتے ہیں واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی واقعے کی مذمت، شہید اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کنگو میں انسداد پولیو ٹیم کی سیکیورٹی پر معمور، پولیس پر فائرنگ، اسرار الحق نامی اہلکار شہید، 4 زخمی۔ DIG کوہاٹ کا کہنا ہے جوابی کارروائی میں 2 دہشت گرد ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ فرار ہونے والے دہشت گرد لاشیں ساتھ لے گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی واقعے کی مذمت، IG سے رپورٹ طلب کر لی۔ کہا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حکومت اور عوام ایک پیش پر ہیں۔ دہشت گرد اپنے مضمون مزاحم میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ بنوں میں 20 اپریل تک دفعہ 144 نافذ، اسلحے کی نمائش اور ڈبل سواری پر پابندی عائد۔ سیکیورٹی اداروں کی مؤثر کارروائی، بھارتی خفیہ ایجنسی را کے لیے جاسوسی میں ملوث 3 افراد گرفتار۔ ذرائع کا کہنا ہے گرفتار ملزمان کا تعلق نارووال، بہاولپور اور وادی نیلم سے ہے۔ ملزمان کو سوشل میڈیا ایپس پر خواتین اور رقم کا جھانسا دے کر حساس معلومات لی گئی۔ رقم کی منتقلی ایزی پیسہ، کرپٹو والیٹس اور بینک اکاؤنٹس کے ذریعے کی گئی۔ ملزمان نے اعتراف کیا وہ را سے منسلک خواتین سے سوشل میڈیا کے ذریعے رابطے میں تھے۔ ملزمان کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ چلا کر سزائیں سنا دی گئیں۔ وزیر اعلیٰ KP نے 19 اپریل کو جلسے کا اعلان کر دیا۔ سہیل آفریدی نے کہا، کارکنوں سے اپیل ہے کہ وہ مردان ریلوے گراؤنڈ میں 3 بجے جمع ہوں۔ ہم ثابت کریں گے PTI آج بھی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ دنیا کو دکھائیں گے بانی جیب میں ہو کر بھی بڑی سیاسی طاقت رکھتے ہیں۔ اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ وارنٹ ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات کے کیس میں عدم حاضری پر جاری کیے گئے۔ عدالت نے گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ سماعت 16 اپریل تک ملتوی۔ سندھ میں گندم کی بمپر پیداوار ہوئی ہے۔ ہمارے پاس گندم وافر مقدار میں ہے، سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں۔ شکارپور سکھر خیرپور سکھر کا پیپلز بس کا روٹ شروع کریں گے۔ بلاول بھٹو کی وزراء کو ہدایات ہیں، عوامی منصوبوں کو ترجیح دیں، پولیو مہم سے متعلق سب حصہ ڈالیں اور ایک دوسرے کو آگاہی دیں۔
कराची में गैस का बहरान संगीन हो गया, आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। एमकेएम के अरकान सिंध असेंबली का कहना है भारी बिलों के बावजूद चूल्हे ठंडे पड़े हैं। मेहनत कश तबके को होटल के महंगे खानों और सिलेंडर माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। मुल्क के मुआशी हब के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक बंद किया जाए। वफाकी हुकूमत कराची दुश्मनी पर मबनी इक़दाम पर फौरी मुदाखलत करे। सोने और चांदी की कीमतों में कमी। फी तोला सोने की कीमत 1600 रुपए कम होकर 4,95,662 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 1371 रुपए कमी से 4,24,693 रुपए पर आ गई। आलमी मार्केट में फी आउंस सोना $16 की कमी से $4,730 का हो गया। फी तोला चांदी 7,934 रुपए की हो गई। रवा साल की दूसरी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम। वजीर आला मुराद अली शाह ने बच्चों को कतरे पिलाकर सिंध में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज किया। मुल्क भर में 4,53,00,000 बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ है। जराये का कहना है इस साल पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम बैक वक्त चलाई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया की 125 साल की तारीख में पहली बार फौज की कमान खातून जनरल के सुपुर्द। लेफ्टिनेंट जनरल सोसन कोल जुलाई में आर्मी चीफ का ओहदा संभालेंगी। नेवल चीफ वाइस एडमिरल मार्क हेमंड ऑस्ट्रेलवी डिफेंस फोर्स के सरबराह मुकर्रर। रियर एडमिरल मैथ्यू बकली को ऑस्ट्रेलवी बहरिया की कमान दे दी गई। डेविड वार्नर अच्छा कप्तान है, एडम जंपा टीम मैन है। ऐसा लगता है वो बहुत अरसे से कराची से खेल रहा है। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल की HPL PSL डिजिटल से गुफ्तगू। कहा लोग कह रहे हैं 2020 की तरह इस साल भी कराची टूर्नामेंट जीत जाएगा। PSL के दौरान टीम मालिकान के साथ होने से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ता है। 3 साल का टीम बनाने का फैसला सपोर्ट स्टाफ पर छोड़ा। नताइज ठीक नहीं आए तो दोबारा ड्राइविंग सीट संभाली। HBL PSL 11 में आज पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें नेशनल स्टेडियम कराची में मद्दे मुकाबला आएंगी। जो भी टीम जीतेगी पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन हासिल कर लेगी। मेगा इवेंट के तमाम मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और गुरुद्वारा पंजा साहिब हसन अब्दाल में बैसाखी मेला। 6,000 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की सिख यात्रियों की शिरकत। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। 1200 से ज्यादा पुलिस आहलकार तैनात। DPO अटक कहते हैं इबादत में किसी किस्म की रुकावट नहीं आने दी जाएगी।